بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اچھا، اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھ فرحان، آپ بھی بہت خوبصورت ان کے ساتھ گاتے رہے تھے، مجھے لگتا ہے یہ کلام آپ بھی بہت خوبصورت گاتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے پڑھا بہت اچھا ہے اور ایک سما باندھ دیا، ایک بس کی کیفیت ہوتی ہے، خود ہی زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل، تو آپ سے بھی ہمیں بھی ایک کلام سننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اپنی گفتگو کو آپ بھی اس میں چاہیں تو میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی غلام صاحب جو بھی یہ سوال کرنا چاہیں۔ ہم ابھی پہنچے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کے بعد، میں چاہیے تھی حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذرا تذکرہ ہو جائے کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ماجرا ہوا تھا، وہ اونٹنی کا جو قصہ تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ چاہیے، ہمیں کوئی معجزہ چاہیے، پھر معجزے کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر ایک اونٹنی نمودار کی۔ جی ہاں، بے شک۔ اصل میں انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان وہ سوال کرتا ہے جو اس کی عقل کو استعجاب و حیرت میں ڈال دے، جو محیر العقول چیز ہو۔ جائز نہیں، مناسب نہیں ہے۔ بے شک دراصل اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو جب بھیجتا ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی محیر العقول معجزہ دے کر بھیجتا ہے کہ جس کے سامنے عقل انسانی گھٹنے ٹیک دے اور عقل انسانی ہار مان جائے، عقل میں نہ سما سکے، وہی تو اللہ کا معجزہ ہوتا ہے۔ یعنی معجزہ کا مطلب عاجز ہو جائے عقل انسانی، اور یہ انبیاء کرام کی نبوت کی دلیل بھی ہوا کرتی ہے۔ جس طرح پچھلی کتاب میں قرآن مجید بتایا گیا، پچھلی انبیاء کرام میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر کوئی چیز اللہ کی راہ میں چھوڑتے تھے میدانوں میں، اور آسمان سے بجلی آتی تھی، آگ آتی تھی، جلا کر خاک کر دیتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی ہے۔ جس طرح حابیل اور قابیل کے واقعے میں دیکھیں، یہ صدقہ قبول ہو گیا، یہ قربانی قبول ہو گیا کہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں دیکھیں، جب وہ غلط تھا، اس نے صدقہ دیا، آسمان کی بجلی آئی، اسے نہیں جلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ اپنے انبیاء کو معجزہ دے کر بھیجتا ہے، اور معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کر دے اور نبی کے فرمان پر لبیک نہ کہے تو پھر عذاب کی ایک صورت لازم آ جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ معجزہ پیش کیجئے، وہ پہاڑ سے اونٹنی نمودار ہو گئی۔ اب وہ انہیں بڑی اچھی لگی کہ انسان لالچی بھی ہے، حریص بھی ہے، کسی طریقے سے ہمارے پاس آ جائے۔ اس نے کہا ہمارے پاس آ جائے۔ بالآخر کسی شقی القلب نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، پچھلی قوموں میں بدترین قوم وہ تھی جس نے ناقہ صالح کی کونچیں ڈالی، اور میری قوم میں بدترین شخص وہ ہوگا جو علی تجھ پر جو ہے وار کر کے تجھے شہید کرے گا۔ لہٰذا یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان سے متصل اگر آپ دیکھیں، شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء، اور جب خطابت کرتے تھے چرند پرند ان کی خطابت کو سنا کرتے تھے۔ اتنا ان کی خطابت میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی تھی، وہ زور بیان بھی تھا، اور وہ ایسا بیان تھا جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا تھا۔ لیکن وہاں پر عذاب کس چیز سے نہ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، یعنی کہ چھپا کر کچھ ایسے۔ دیکھنے میں یہ بہت معمولی سی بات لگتی ہے، بات تو ذرا آگے بڑھاؤں گی، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، کہ دیکھنے میں تو بڑی معمولی چیز لگتی ہے، ناپ تول میں کمی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہمارے یہاں پر بھی رمضان میں چور بازاری سے لے کر تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، قیمتیں بڑھا دینا، بلیک کرنا، یہ ذخیرہ اندوزی سب چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی معمولی سی بات لگتی ہے ہمیں، تو یہ ہمیں تو لگتا ہے اس میں کوئی معمولی بات نہیں ہے، اصل میں یہ بہت بنیادی بات ہے۔ دیکھیں، ناپ تول میں کمی کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں اور آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں کہ دیتے وقت جو ہے وہ کم دے دینا اور لیتے وقت زیادہ لے لینا، لیکن اس کو آپ ایک معیار بنا لیں، اور ہر شعبے میں یہ، مثال کے طور پر میری ڈیوٹی اگر 8 گھنٹے کی ہے اور میں 6 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 2 گھنٹے پہلے بھاگ جاتا ہوں، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اچھا، یہ سروسز میں ایک تو گڈز کے اندر ناپ تول کی کمی ہے، ایک سروسز میں ناپ تول کی کمی ہے۔ تو میں بھی وہی بے ایمانی کر رہا ہوں جو وہ ڈنڈی مارنے والا کر رہا ہے، میں اپنی نوکری میں ڈنڈی مار رہا ہوں۔ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی، مخلوق کو اس معنی میں کہ مخلوق کو جو ہے پیسہ کما لے، لیکن اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ ایمان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ بالکل۔ بھئی ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی حفاظت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عذاب الہی نہیں آ سکتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کی امت پر آیا۔ تو اس لیے ہم جو مرضی کر گزریں، ہم پہ خدا نخواستہ یہ نہیں عذاب آنے کا، تو کیا ایسا کچھ ہے؟ اور کیا ہمیں اس گمان میں اور اس خیال میں رہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں دونوں جہانوں کی عزتیں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ جیتکم،
ساتھ لے کے آؤں بکرامت الدنیا والآخرہ. اور فرمایا جو میرے پیچھے چلے گا, جو مرد ہو عورت ہو, میرے پیچھے چلے گا چلے گی تو اس کے لیے کامیابی شرط ہے. اور فرمایا جو نہیں چلے گا وہ ایسے اندھیروں میں جائیں گے جیسے سورج کے ڈوبنے کے بعد اندھیرے آتے ہیں. جو میری زندگی چھوڑ دے گا تو اندھیرے اس کی زندگی میں یوں آئیں گے جیسے قرآن میں ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فلاں اللہ کے نبی مجھے بچا لیں گے اور ان کے دعاؤں میں میں شامل ہو جاؤں گا. بے شک, لیکن اس کے قوانین بھی تو کچھ ہوں گے نا. کسی سے کانٹیکٹ کا تو کوئی طریقہ بھی تو ہوگا, کوئی اس سے رشتہ بھی ہوگا, نسبت بھی ہوگی اور نیت بھی ہوگی. نیت بھی نہ ہو نسبت تو پھر کام تو نہیں دے سکتی. تو بنیاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی, اس امید پر مت رہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اللہ معاف کر دے گا. نہیں, اپنا عمل خود کرنا, میں کل تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. صحیح وہ ہے کہ, اور پھر ایک دوسری بات بھی ہے, جنت کی عورتوں کی سردار وہ جب آپ نے اسلام پیش کیا, جی حضرت مخدومہ کائنات پر جب اسلام پیش کیا, یہ اس وقت کے الفاظ ہے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ فیض ہے, یہ بلیو ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ اختیار دے گا کہ کل قیامت میں وہ ہر مومن کی شفاعت کریں گے, اور جو نان مسلم ہوگا آپ اس کی شفاعت نہیں کریں گے. تو یہ اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ ایمان لے آؤ. تو نان مسلم ہوگا سرکار اس پر, اور ایمان لانا وہ تو سلیم الفطرت لوگ تھے یقیناً, اور جیسے ہی رسول خدا نے ایمان پیش کیا انہوں نے لبیک کہا. بالکل صحیح. اچھا, آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے پوری دنیا میں, اور وہ پوری دنیا اس پہ ذرا دہل سی گئی ہے. انہیں لگا انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے. امریکہ میں جہاں ایک کلب میں گھس کے ایک شخص نے چند لوگوں کو نشانہ بنایا, 50 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کا. قوم لوط کا واقعہ بیان ہوا ہے ہمارے یہاں پر. سو آپ مولانا صاحب بات کر رہے تھے تو یہیں سے شروع کر دیجئے. قوم لوط کا بیان جو ہے واحد قوم دنیا میں, وہ ایک شکلیں ہوتی ہیں. قوم لوط میں یہاں آج کل یہ کلچر عام ہے کہ زنا ہوتا ہے, لڑکا لڑکی ایک سسٹم ہے. اس دور میں قوم لوط تباہ ہوئی, بنیادی وجہ ان میں یہ بھی تھی کہ وہ غلط فعل مرد سے ہوتا تھا, غلط فعل. اس بنیاد پر ان کی پکڑ ہوئی. قوم لوط کا, جیسے آج کے معاشرے میں یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کسی بھی شکل میں, یہ چیز اس زمانے میں, قوم لوط کے زمانے میں یہ چیز, مرد اور عورت یہ شادی, مرد اور مرد شادی کرتے, ان کے لیے شادی ہے, اور رائج تھا ان کے معاشرے میں, وہی رواج بن گیا تھا. مرد اور ایک الگ الگ نام, ایک الگ الگ زندگی ان کا. تو یہ چیز جب لوط علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا یہ نہیں کرو, تو انہوں نے وہ یہ چیز نہیں مانے. انہوں نے یہ فعل کیا, یہ اس فعل میں مبتلا رہے. جب اس فعل میں وہ مبتلا رہے تو اس کے بعد عذاب آیا. عذاب سے پہلے اللہ خبر دیتا ہے. جب خبر جھٹلاتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, جب وہ جھٹلا لیتے ہیں وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, جیسے ہم لکھ رہے ہیں, وقت جب یہ انکار کرتے ہیں, اللہ پھر ان کو عبرت بناتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, آنے والوں کی. قرآن جو خشیت رکھیں, جو ڈر رکھیں, قرآن بلاغ للناس ہے. یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. بعض کتابیں جو تھیں وہ کلام اللہ تھیں, کتاب اللہ وہ صرف کتاب اللہ تھی, کلام اللہ نہیں تھی لکھوائی گئی. یہ تو براہ راست تنزیل. تو یہ کتاب اللہ بھی ہے, کلام اللہ بھی ہے, جو براہ راست اقوام سے وہ زندگی. پھر ان میں ایک اور بات تھی, وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین. جو زندگی ادھر کی ہے یہی سب کچھ ہے, موت کے بعد کچھ نہیں. کس نے دیکھا ہے؟ وہ اس چیز کا انکار ہوتے تھے, اس چیز کا انکاری. پر جیسے قوم عاد ہے, ثمود ہے, قرآن نے بار بار اسی کو تو کہا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, جھٹلا لیا ان کو. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ, انہوں نے جھٹلا دیا, انہوں نے جھٹلا دیا اس چیز کو نہیں مانے. من اشد منا قوہ, ہے ہم سے بڑا کوئی طاقتور. کذبت قوم نوح المرسلون, کذبت ثمود المرسلین, کذبت کذبت قوم لوط المرسلین, سب نے جھٹلا دی. یہ جھٹلا, جھٹلانے کے بعد ان پہ جو عذاب آیا تھا بہت ہی خوفناک. اچھا, ان میں فرج جب ان پہ عذاب اترتا تھا تو یہ پھر کیا کرتے تھے؟ اچھا ان نال تو ہے وہ ہے, ہمیں یہ کرتے ہیں.
وہ چالاکیاں بھی دکھاتا ہے. وہ کیوں وہ چالاکیاں؟ اچھا ان کے وہ جو گھروں جو کہ قوم ہود نے سوراخ بنائے کہ یہ پہاڑ میں گھس گئے تھے اور یہ بچ گئے تھے، یہ پہاڑ میں گھس گئے تھے، اور وہ قوم عاد ہوا نے ان کو یوں اٹھایا اور پھر یوں ان کو پٹخ پٹخ کے مارا. حدیث میں آتا ہے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے یہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے وہ پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح ان کو اڑایا. تو انہوں نے کہا اچھا ان کو تو ہوا اڑا گئی، ہم غاروں میں گھس جاتے ہیں، ہوا کہاں تک اندر آئے گی. تو پھر وہاں فرشتہ آیا. فرشتے نے آ کر یہ انسانی عقل، ڈاکٹر صاحب نے پہلے فرمایا انسانی عقل تو یہ کہتے کہ اب یہ دا اینڈ ہوا، لیکن ادھر فرشتہ اترا. فرشتے نے سوراخ میں چیخ ماری، ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے. جب کلیجے پھٹے اب انہوں نے کہا اچھا وہ تو اس سے بچ گئے، پھر یہ ادھر سے. تو یہ قومیں جب اپنی عقلوں پر جو بھی قوم چلی اللہ نے تباہ کی. قرآن اس کی شان میں قرآن کا کوئی نام نہیں کہ مصنف اس کا وہ ہے لکھنے والا یہ یوں ہوا، نہیں. قرآن عجب کلام ہے. حضرت اکرمہ قرآن کو یوں کھولتے، ابو جہل کے بیٹے یوں کھولتے، ھذا کلام ربی، پیچھے گر جاتے، ھذا کلام ربی، پیچھے گر جاتے. تو یہ کتاب ہے، اس میں وہ طاقت. حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ فرماتے ہیں میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 60 اونٹوں پہ اس کو رکھی لائی جائے. واہ واہ واہ. بسم اللہ کی بے اور بسم اللہ کی بے کو فجر عشاء سے شروع کیا، فجر ہو گئی. اچھا اور دیکھیے نا کہ قوم لوط کو پھر مطلب اٹھایا گیا بستی کو اور زمین پر الٹا کر پٹک دیا. اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے پتھروں کی بارش برسائی. جب وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے تو فرمایا جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، یہاں عذاب اترا تھا. جلدی چلو جلدی چلو، یہاں عذاب اترا تھا. عذاب والی جگہ سے بھی اللہ کے نبی جلدی جلدی گئے کہ یہاں اللہ کا عذاب اترا تھا. اور آج کھنڈرات دیکھیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں کہ یہاں کبھی کوئی رہا کرتا تھا. یہاں کوئی تھا کہ میں وقت کی زلیخا تھی، میں وقت کا یوسف تھا. یہ ساری جوانی اللہ نے مٹا دی، یہ سب کو اللہ نے ختم. میں وقت کی زلیخا تھی، میں وقت کا یوسف تھا. کہاں گئی وہ جوانی؟ شام کے ساتھ ڈل گئی. کہاں گئی وہ طاقت؟ وہ دفن ہو گئی. وہ کہاں گیا؟ وہ ہے نا کہ او راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سما کا ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گاہ نور جہاں ہے. ایک شعر سناؤں، دکھ ہرس حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس کرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگھارا. سب ٹھاٹ پاڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کیا بات ہے مولانا صاحب. لیکن میں یہاں پر ایک تصحیح کر دوں کہ جس طرح مولانا کہا یوسف علیہ السلام اور کہاں ہے وہ انبیاء کرام زندہ ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، ان کا تذکرہ زندہ ہے، ان کی شخصیات زندہ ہے. مطلب انبیاء کرام کا جب نام آئے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہاں ہے وہ کہاں ہے. ان کی الحمدللہ طاقت بھی زندہ ہے، جوانی بھی زندہ ہے، احسن القصص بھی ہے. اور یوسف علیہ السلام کوئی بھائی سے عبرت نہیں تھے کہ ان کے لیے کہا جائے. یوسف علیہ السلام تو میں وقت کی زلیخا تھی، میں وقت کا یوسف تھا. یہ وقت کی ہے، اس وقت کی نہیں کی. وہ تو انبیاء ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو کبھی کبھار ادھر چلے جاتے ہیں. وہ تو میں نے کہا وقت کی زلیخا تھی، میں وقت کا یوسف تھا. یہ وقت کا ہے، وہ نہیں. ان کے ساتھ کون ملا سکتا؟ تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا. میرے سر پر سرکار کی نالین رکھ دینا. میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا. الہی دیکھ لو میں بھی تو اب روئے محمد کو. میری آنکھیں ذرا قوسین کے مابین رکھ دینا. کہا اللہ
حد ہے محمد کی، جہاں یہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا، عزیزوں ساتھ میرے عزت دارین رکھ دینا، کفن کے ساتھ میں خاک در حسنین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ وہ ہستیاں کجا، یہ دیکھیے کہ ہم گناہگار بندوں کے لیے اللہ کیا فیسلٹی دے رہا ہے۔ فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھیں تو ان کے آگے ناتے سرور کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ اور آغا سولو ہندوستان کے شاعر ہیں، بہت خوبصورت کلام لکھا ہے، مقطع بڑا حسین انداز سے لکھتے ہیں، سروش آنکھیں تیری عرش بری کی سیر کر لیں گی، تو ان کو زیر پائے صاحب قوسین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، تو اے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا، میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، فرحان علی وارث، واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اچھا جی، گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھائیں۔ ہم نے ابھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اس میں مطلب ہمیں کیا بحیثیت مسلمان ہمیں کیا سبق مل رہا ہے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب؟ آج جب انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے پھر؟ دیکھیں، انسانی حقوق وہاں پر متعین ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی حدود ہو، لیمیٹیشنز ہو، اور بیانڈ دی لیمیٹیشن اگر کوئی جائے گا، ہمارے لیے حکم کیا ہے بحیثیت مسلمان؟ اگر کسی ایسے فعل کا، عمل کا پتہ چلے تو ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ ظاہر اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کا موجب ہے، نسل انسانی روکنے کا سبب بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا عمل کرے گا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہوا، اور شریعت نے اسے مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ایسے فعل کو کرنا تو درکنار، اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن انفارچونیٹلی جہاں پر ڈیوائن ریولوشنز، جہاں پر لاز نہیں ہے، وہاں پر وہ جو سوسائٹیز ہیں انہوں نے اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، بولنا چلنا بیٹھنا، یہ سلیقے تو سیکھ لیے ہیں، لیکن انسان کی انسانیت کیا ہے وہ طریقے نہیں سیکھ سکے۔ تو کبھی آپ دیکھیے کہ وہ انسانوں کو ہیروشیما پر بم گرا کر انسانیت کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، کبھی واف کا نعرہ لگا کر۔ ہمارے لیے کیا راستہ ہمیں دکھائے؟ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کے لیے قوم لوط کا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ کس طریقے سے، اور بتایا کہ اللہ کے فرشتے تنبیہاً آخری مرتبہ آئے، لیکن چونکہ وہ بھی جب بھی فرشتے زمین پر آتے انسان کی شکل میں آتے، حسین و جلیل تھے، تو وہ ان پر بھی فریفتہ ہو گئے اور کوشش کی ان سے ہی بدفعلی کی۔ یعنی ہم نے اپنا یہ عقیدہ صحیح رکھنا ہے کہ یہ ایک قبیح فعل ہے اور یہ ایک حرام فعل ہے اور یہ ایک درست کام نہیں ہے، اور اس کی کوئی بھی مذہب، اور خاص طور پہ ہمارا مذہب، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مقصد انسان میں اور جانور میں کوئی تمیز ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے اور انسان کی خواہشات کو بھی خلق کیا ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ڈیزائرز. صحیح. اچھا وہ جتنے بھی ہیومن ڈیزائرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن کے ذرائع بھی اس نیچر میں خلق کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سے تقاضا یہ کیا گیا ہے جو کچھ دین اسلام کے اندر تقویٰ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ہیومن ڈیزائرز ہیں ان کی سیٹسفیکشن آپ نیچرل وے آف سیٹسفیکشن سے کریں. صحیح. اور جو نیچرل وے آف سیٹسفیکشن ہے دیٹ از دا ریئل وے آف سیٹسفیکشن. ٹھیک. یعنی ہم اس بارے میں بالکل کلیئر ہے. ہمیں اس کا کوئی ابہام نہیں ہے. اگر انسان اس سے باہر نکلے گا تو نہ صرف یہ کہ حیوان بن جائے گا بلکہ وہ جو ایک نیچرل وے آف سیٹسفیکشن ہے وہ حاصل ہو نہیں سکتی. بالکل صحیح. اچھا مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. تمام ہم نے واقعات کو مختصراً ٹچ کرتے ہوئے, تمام تو نہیں, چیدہ ان میں سے چند, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر ہم دیکھ لیں کہ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, کیسے وہ غرق ہوا, تو مجھے بتائیے گا کہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے شرک, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے انکاری ہونا, اور اگر کوئی پیغمبر آ کے بار بار رشد و ہدایت تبلیغ واز کر بھی رہا ہے تو نہ ماننا, یہ انسان کا یہ جو خصلت اور رویہ ہے آج کل کے دور میں آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اور اگر ہم اپنے آپ میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو پھر ہم کیسے اس ایک مرض کو پہچانیں کہ یہ مرض ہمارے اندر تو نہیں کہیں؟ قوم موسیٰ کا تمام وہ قومیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا ہے, جن سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی رہی ہے, ان میں باقی تو علامات تھوڑی تھوڑی مختلف ہو سکتی ہیں, ایک قدر مشترک ہے کہ وہ شرک کرتی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کو خدائے واحد ماننے سے انکاری تھی. انہوں نے بہت سارے شریک رکھے ہوئے تھے, بہت سارے بت, ایکا والوں سے لے کر. قرآن میں حضرت حکیم لقمان کا بھی واقعہ ہے, اس کو بھی سامنے رکھا جائے کہ اس میں وہ حکمت کے کیسے امام گزرے ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو اپنے اولاد کے ساتھ کہ بیٹا شرک سے بچنا, شرک بہت عظیم گناہ ہے, بالکل بار بار کہا بیٹا شرک سے بچنا, ظلم اللہ کے ظلم عظیم, یہ ظلم عظیم ہے, شرک سے بچنا. اس واقعے سے کیا ملتا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے, اپنے صاحبزادے سے اس طرح گفتگو فرماتے ہیں, بار بار نصیحت فرماتے ہیں, بار بار متوجہ فرماتے ہیں, بار بار پھر کہتے ہیں بیٹا گناہ وہاں کرنا جہاں اللہ نہ ہو, اور وہاں کرنا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ رہا ہو. صحیح. تو مقصود یہ تھا کہ اللہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر دیکھو گے اللہ تمہارے سامنے ہوگا. ٹھیک. مقصد یہ تھا فَأَيْنَمَا تَوَلُّ. ٹھیک. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ جہاں سے شروع ہے, یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہیں. یعقوب علیہ السلام اسرائیل, جی, تو یہ وہاں سے ایک نظام چلا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا دنیا میں, وہ آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ کا فرمان ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ اسباب کی نفی یوں دکھا رہا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. پانی نہیں ڈبوتی, اللہ کا امر ڈبوتا ہے. آگ نہیں جلاتی, اللہ کا امر جلاتا ہے. چوری نہیں کاٹتی, اللہ کا حکم کاٹتا ہے. ہوائیں نہیں اڑاتی, اللہ کا حکم اڑاتا ہے. اور موت نہیں آتی, اللہ کا حکم. اسرائیل کا فرماتے ہیں میں مچھر کو بھی نہیں مار سکتا, میں انسان کو کیا ماروں. یہ ایک بات ہے کہ ان کے اختیار میں جب ہے جب اللہ چاہے. تو یہ ساری کائنات میں موسیٰ علیہ السلام وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَا, میرے ہاتھ میں عصا ہے. یا اللہ میں اس سے پتھر جاڑتا ہوں, میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں, میں اس سے چلتا ہوں. موسیٰ ذرا پھینک کر تو دیکھو. جب پھینکو, انہوں نے پھینکا, یک دم اژدہا بن گیا. انہوں نے دیکھا یہ کیا, یوں دیکھا یہ کیا, سانپ. موسیٰ آگے, موسیٰ چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں, وہ دیکھ کر کہ انسان تو انسان, خلق الانسان ضعیفا, انسان کمزور ہے. اور نبیوں کے پاس تو روایات میں آتا ہے کہ 40 پہلوانوں کی یا 70 یا 100 روایات میں ان کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو وہ گئے, اور اس سانپ میں 3 قسمیں شامل ہو گئی, زہریلا بھی, تیز بھی, حیہ یہ بھی قسم ہے, تسعا یہ بھی قسم. تو یہ 3 قسمیں ان کے اندر شامل سانپ کے اندر. جب وہ بڑھنے لگا تو موسیٰ آگے گئے, چلے گئے, پیچھے رخ پیٹ مڑ کے اس کو وہ چلے گئے. کہا خودھا, پکڑو. کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, کیسے پکڑو؟ کہا پکڑو. جب وہ رکے اللہ نے کہا پکڑو, میں ہوں.
تو انہوں نے کپڑا ہاتھ میں یوں کہ دم سے میں پکڑوں، کہا دم سے نہیں سر سے پکڑوں۔ اب یہ بتانا تھا کہ مخلوق سے وہ نہیں ہوتا جو مخلوق چاہتی ہے، مخلوق سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ پھر انہوں نے جیسے ہاتھ یوں لگایا، جیسے یوں واپس ڈنڈا بن گیا، تو واپس وہ ڈنڈا بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اگر ساری کائنات اگر نافرمان ہو جائے، ساری کائنات نافرمان ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ کہا موسیٰ میں ایک جانور بھیجوں گا جو ان سب کو کھا جائے گا، میں ایک جانور بھیجوں گا جو سب کو کھا جائے گا۔ یا اللہ وہ جانور ہے کدھر؟ وہ جانور ہے کدھر؟ کہا وہ میری چراگاہوں میں ہیں۔ یا اللہ وہ چراگاہیں کدھر ہیں؟ یہ موسیٰ عرض کر رہے ہیں اللہ سے، وہ چراگاہیں کدھر ہیں؟ کہ وہ میرے علم میں ہے، جو نافرمان ہوں گے ایک جانور بھیجوں گا سب کو کھا جائیں گے۔ تو مراد اس واقعے سے یہ پیغام دیا کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، آپ جائیں۔ کیوں جائیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کیوں؟ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى، بڑی بڑے آیات سنیں، اللہ سے ڈرایا، آیت الکبریٰ۔ اس نے کیا کہا؟ فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ پھر اللہ کا فرمان ہے میں نے پکڑا فاخذہ اللہ نکال الآخرة والأولى ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اس طرح کہے گا اس کا انجام یہ ہے۔ تو اب اس قصے سے ایک تو عاجزی بھی ہے، ماننا بھی ہے، اس واقعے سے اللہ کی مخلوق کا ڈر یہ بھی اس واقعے میں ہے، اللہ کی طاقت وہ بھی اس واقعے میں ہے، اللہ کی ماننا وہ بھی اس واقعے میں ہے، اور نبی کی ماننا وہ بھی اس واقعے میں ہے۔ پھر وہ چلتے چلتے جب فرعون جب دریائے نیل پر پہنچے اور کہا کہ اب چلیں، آپ آگے چلیں، جب انہوں نے دیکھا یہ تو سب، تو وہ کیا کرتا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے بٹھایا صحراء میں، فضلت علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون، پھر وہ بچوں کو ذبح کرتا رہا، بچوں کو، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو غلام بناتا گیا، وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم وإذ فرقنا بکم البحر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تو اللہ نے یہ سارا واقعہ اس لیے بیان کیا ظلم کا، اور پھر اس میں بددیانتی کا، پھر اس میں اپنے آپ کو رب کہنے کا، پھر یہ سارے اقوام میں یہ چیز اطاعت پر بھی مبنی ہے۔ صحیح جی، یعنی یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کرے گا، اللہ کے پیغمبر کا جی بالکل ماننے سے انکار کرے گا، بالکل اس کا ایک ہی انجام ہے، بھلے وہ نمرود ہو، بھلے وہ فرعون ہو، بھلے وہ کوئی بھی قوم ہو، وہ اپنے اسے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ڈیبیٹ چل رہی تھی تو پھر باقاعدہ ایک مناظرے کی کیفیت آئی، تو فرعون کے زمانے میں جادوگر، بہت زیادہ جادو کا رواج تھا، اس نے اپنے جادوگروں کی پوری فوج بلا لی، اس میں بہت سارے اوریکلز بھی تھے جو اس کو پریڈکشنز بتاتے تھے، سب کو بلا لیے، اور جب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے عصا نیچے ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، انہوں نے اپنے رسیاں پھینکی، وہ سانپ گرے، ادھر سے یہ عصا جو ہے اژدہا بن کو سب کو ہڑپ کر گیا، لیکن چونکہ وہ سارے کے سارے ذہین تھے اس لحاظ سے کہ انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے، نظر بندی کیا ہے، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے، بالکل سجدہ تعظیم کیا، وَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اے موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو رب العالمین ہے۔